لیکن تم نے یہ بھی لگا دی، چلو کوئی بات نہیں ہے۔ اور ہم یوں ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں، میں نے اپنے دماغ کو یوں سمجھایا کہ جو بڑے ہوتے ہیں وہ اہم جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، کھڑے رہیں، ہر چیز کو چیک کیا گیا، کریں، ان کا حق بنتا ہے، کریں، ہم ان کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں۔ لیکن سنیے میری بات کہ 2 گھنٹے پہلے پہنچے، پھر جہاز میں بیٹھے، تھوڑی دیر بعد اعلان ہوا ابھی جہاز نہیں چلے گا۔ کیوں؟ ڈالس سے بندے چلے ہیں، وہ 6 آدمی ہیں، انہوں نے ٹکٹ لی ہے، پی آئی اے میں بیٹھنا ہے، اس لیے پی آئی اے اور رکے گا تھوڑی دیر۔ لو رک گیا، بڑی پرابلم پڑ گئی۔ اب نماز کا مسئلہ آیا، نماز جہاز میں پڑھوں تو مولوی صاحب بولے جس چیز کو تم رکوا نہیں سکتے اس میں نماز ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا چلو اس کا مطلب ہے کہ ہوائی جہاز میں ہو جاتی ہے۔ میں نے بولا ترمذی صاحب کو، کیپٹن تھے، میں نے کہا نماز پڑھنی، بولے نہیں صاحب ٹھیک ہے لیکن ایک بندہ پڑھ سکتا ہے، نہیں کہ پیچھے سے تو اپنے سارے مقتدی لے آئے۔ میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، اب نماز پڑھنے لگا۔ یعنی کتنی پرابلم ہے، کیپٹن ترمذی سے اجازت لے رہا ہوں کہ نماز پڑھوں اور جہاز کو ویٹ کر رہا ہوں۔ ایک سلیمان ہے اللہ کا شاگرد، رب نے اس کو سکھایا کہ جہاز کیسے اڑانا ہے، نہ شل کا پیٹرول نہ ہوا کا کٹاؤ، اور نماز کے لیے ٹائم جب ہو جائے تو جہاز ہوا پہ اڑ رہا ہے، فوراً نیچے اتارو، نماز پڑھو، پھر چلا دو۔ یہ اللہ کا شاگرد ہے۔ تو اللہ کے شاگرد کی ٹیکنالوجی کے برابر دنیا کی ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے جی یہ تو معجزہ ہے۔ تو ابھی شاہ صاحب کیا کہہ رہے تھے، بھائی اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، یہ اگر معجزہ بھی ہے تو سیکھا انہوں نے کہاں سے؟ خدا ہی نے تو سکھایا۔ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو خدا کا شاگرد ہوتا ہے، جو خدا کی نالج لیتا ہے، اس سے لیتا ہے، وہ دنیا کی اپ ڈیٹ نالج ہوتی ہے۔ چلیے ابھی تمہارے پاس یہ ٹیکنالوجی آنے والی ہے، ابھی آئی نہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ٹیکنالوجی یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ میں سیل ہے، تم گفتگو کرو گے ایف بی آئی سن لے گی، سیل بند ہے۔ یہ ٹیکنالوجی ابھی آئے گی۔ تمہارا کمپیوٹر آن ہے، تم نے اس کا بند بھی کر دیا لیکن بجلی آ رہی ہے، تمہاری پکچر جو ہے وہ اس میں سے چلی جائے گی۔ یہ ٹیکنالوجی ابھی آئے گی، آنے والی ہے، کوئی نئی نہیں ہے۔ سیل میرے ہاتھ میں بند ہے اور میری آواز ایف بی آئی سن رہی ہے، نئی ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میری قبر پہ ایک فرشتہ کھڑا ہے، دنیا میں کوئی آدمی کسی زبان میں درود پڑھتا ہے وہ اس درود کو سن لیتا ہے۔ مجھے تو ضرورت ہے کہ سیل آن ہو، وہاں ٹیکنالوجی میں سیل آن ہونے کی ضرورت نہیں، صرف زبان کھلے گی، آواز مدینے میں پہنچ جائے گی۔ یہ ٹیکنالوجی ہم یوز کر چکے ہیں۔ آج طب کو بڑا ناز ہے اپنے آپ پہ، لیکن میرا دعویٰ ہے کہ خدا کے شاگرد کی طب پوری دنیا پہ حاوی ہے۔ ابھی ہم جاتے ہیں امریکہ کے ہاسپٹل، بڑے مشہور ہے دنیا میں، یہ لوگ پیسے لیتے ہیں بھائی، غریب آدمی کا آپریشن یہ بھی نہیں کرتے۔ میرے دوست کا ابا غریب ہے، اس کو فارغ کر دیتے ہیں جلدی، اور جس کی انشورنس جو ہے وہ ہائی ہے اس کو اندر لے جائیں گے، لگا اس کو 26 مشینیں، چیک کر ہر شے اس کی، اس کا ایک ایک سیل چیک کر اندر اس کے سیل کتنے ہیں۔ یہ سب ایک ہی دستور ہے پوری دنیا کا، لیکن آپ لوگ ڈیپلی سوچتے نہیں ہو، سب کام ایک جیسے ہو رہے ہیں، پیسے ملتے ہیں تو کام ہوتا ہے۔ دیکھو وہاں کیا ہے، میں نے کہا جی میرا دانت درد ہے، بولے اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ، وہ دانت والا اور ڈاکٹر ہے۔ میں بولا میرے سر میں درد ہے، بولے سر کا اسپیشلسٹ اور ہے۔ یہ دنیا کا طب ہے۔ امریکہ سے ایم ڈی کر کے جاتے ہو پاکستان اور انڈیا میں، اور وہاں جا کے زیادہ فیسیں لیتے ہو، سر کا درد ہے، وہ جی اسپیشلسٹ اور ہے۔ میری سکن خراب ہے جی اسپیشلسٹ اور ہے۔ میری ہڈی ٹوٹ گئی ہے جی اسپیشلسٹ اور ہے۔ میری کڈنی خراب ہے جی اسپیشلسٹ اور ہے۔ لیکن ایک وہ ہے کہ جس نے خدا سے سیکھا، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس بیماری کا کوئی مریض آیا میرے نبی نے بس لعاب لگایا، لعاب لگایا۔ سٹریچنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، سٹریچنگ۔ ابھی سٹریچنگ کے لیے خنزیر کے سے دھاگا بنایا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ بڑا مضبوط دھاگا ہے، سٹریچنگ میں یوز کیا جاتا ہے۔ سٹریچنگ ہو رہی ہے، اس کو چیرو، اس کو سوئی لگاؤ تب سٹریچ ہوگی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے تھے، عرض کی یا رسول اللہ یہ میرا بازو کسی مشرک نے وار کیا اور یہ لٹک رہا ہے، اب چاہیے تو یہ جدید طب تو تمہاری یہ کہتی ہے نا کہ اس کو سٹچ کیا جائے۔ میرے نبی نے یوں بازو پکڑا اور فٹ کرنے کے بعد لعاب لگا کے فرمایا جاؤ اس کو یوں باندھے رکھو، 3 دن تک ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ دیکھو لعاب لگایا، سٹچنگ ہو گئی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نابغہ جادی نے میرے نبی کا قصیدہ پڑھا، سرکار نے فرمایا جاؤ کبھی بھی تیرا دانت گرے گا نہیں، 100 سال تک زندہ رہے، نہ دانتوں کی چمک ختم ہوئی نہ کوئی دانت گرا ہے۔ ایک ہی ڈاکٹر ہر علاج کر رہا ہے، ہڈی کا ڈاکٹر ڈیفرنٹ ہے۔ حضرت قتادہ میرے نبی کے پاس آتے ہیں، عبداللہ بن عتیق میرے نبی کے پاس آتے ہیں۔ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں حضور میری ہڈی ٹوٹ گئی، میں ایک آدمی کو مارنے لگا، گرا تو ہڈی ٹوٹ گئی۔ میرے نبی نے ہڈی کو پکڑا اور ہاتھ پھیرا، فرمایا جاؤ اب ٹھیک ہے، وہ ہڈی بالکل سلامت ہوگی۔ ہڈی کا ڈاکٹر بھی وہی ہے جو خدا کا شاگرد ہے، اور جو آنکھوں کا علاج کر رہا ہے، آنکھوں کا ڈاکٹر کہتا ہے میں یہ علاج کروں گا، دوسرا کڈنی کا بولتا ہے آنکھوں کا نہیں کروں گا۔ میرے نبی کے پاس آنکھوں کی درد والا آیا، حضور حضرت قتادہ جن کی آنکھ میں تیر لگا ہے،
یہ اتنا نازک مسئلہ ہے کہ ادھر کوئی چیز لگ جائے اتنی سینسٹیو ہے کہ اس کے بعد بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آنکھ کا ڈھیلا باہر ہے, میرے نبی کے پاس آگے حضور یہ لٹک رہا ہے کیا کروں؟ سرکار نے پکڑ کے فٹ کر کے لعاب دہن لگا کے کر دیا. فرمایا 3 دن کے بعد آنا. حضرت قتادہ کہنے لگے یا رسول اللہ جو آنکھ اللہ تعالیٰ نے تیرے وسیلے کے بغیر دی وہ تو دن کو دیکھتی ہے, جو آپ کے وسیلے سے دیا وہ اب رات کو بھی دیکھ رہی ہے. تو آنکھ کا ڈاکٹر بھی وہی ہے کہ جو ہڈی کا ڈاکٹر ہے. اب آ جائیے سکن ڈیزیزز. آج کل سکن ڈیزیزز بہت ہیں. میرا بھائی کو اتنی پرابلم ہے کہ وہ اسلام آباد تک گیا لیکن ابھی تک سکن ٹھیک نہیں ہو رہی. یہ کریمیں لگائی جاتی ہیں رنکلز کے لیے, یہ سکن کو ٹھیک کرنے کے لیے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ آئے, حضور میرے جسم میں خارش, میری سکن خراب ہے. فرمانے لگے ذرا کپڑے کو اوپر کرو, یہ ہے رب سے پڑا ہوا ڈاکٹر. آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا. فرمانے لگے جاؤ, وہ کہتے ہیں کہ میں ساری زندگی جیا, جس کے پاس بیٹھتا تھا ایسی خوشبو آتی تھی, لوگ پوچھتے تھے تو نے عطر کون سا لگایا ہے؟ میں کہتا تھا عطر نہیں, یہ نبی کا لعاب لگایا ہوا ہے. یہ وہی ڈاکٹر ہے جو سکن کو بھی ٹھیک کر رہا ہے. چلیے آج کل لوگ کالے بال بڑے کرتے ہیں. بھائی بال کالے ہو جائیں, بڑی دعائیں نکلی ہیں بھائی کالے بالوں کی. میرے نبی نے 8 صحابہ کے بال کالے کیے, کوئی دوائی اور میڈیسن نہیں لی. یہ ڈاکٹر ہیں, یہ ہے اللہ کا شاگرد. سرکار ان میں سے صاحب بن یزید بھی ایک ہیں اور ابو زید بن اخطب بھی ہیں. سرکار نے یوں سر پہ ہاتھ لگایا, 8 صحابہ کرام کے سر پہ ہاتھ لگایا. 100 سال تک ان کی زندگی ہوئی مگر کسی کے بال سفید نہیں ہوئے. تو تیری ٹیکنالوجی جدید یہ ہے, کینیڈا میں بیٹھ کے بولتا ہے کہ قرآن کچھ نہیں, خدا کا شاگرد ہاتھ لگا دے تو بال کبھی سفید نہیں ہوتے. چلیے میں آگے چلتا ہوں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کے پاس اتنا نالج ہے, ہر چیز کا علاج فرما رہے ہیں. ایک ہے شاگرد اللہ کا عیسیٰ علیہ السلام, اس کا یہ عالم ہے. اور پھر سنیے, آپ کے ڈاکٹروں کے پاس یہ چھالوں کے علاج تو ہیں جناب, یہ منہ میں سپرے کر لینا, پتہ نہیں چلتا منہ ہے یا گندم ہے, سپرے منہ میں بھی ہو رہا ہے. اب منہ میں سپرے کر لیا, چھالے ٹھیک ہو گئے, لیکن کیا تم لکنت بھی ٹھیک کر سکتے ہو؟ نہیں. میری نواب زادہ غضنفر علی گل, میں جب ان کی مسجد میں جمعہ پڑھاتا تھا, اڑ کے بولتے تھے, اتنا بڑا امیر آدمی امریکہ میں رہتا ہے, لکنت ٹھیک نہیں کرا سکا. چلو لکنت کو چھوڑ, گنگے ٹھیک کر سکتے ہو کینیڈا اور امریکہ کے ڈاکٹروں؟ آج کے دور میں نہیں کر سکتے. میرے نبی کے پاس حضرت بشیر آئے بن اقربہ, عرض کرتے ہیں ان کے والد, حضور میرا بچہ بولتا ہی نہیں ہے. آپ نے فرمایا بول میں کون ہوں؟ کہنے لگے تو محمد رسول اللہ ہے. میرا نبی وہ ڈاکٹر جس نے گنگے بھی ٹھیک کر دیے ہیں. اب بھی کہو گے کہ خدا کا شاگرد اپ ڈیٹ نالج نہیں رکھتا, اپ ڈیٹ رکھتا ہے, تیرے پاس نالج نہیں ہے. ہمیں سیکھنا ہے قرآن. اور سنو, آج جب آنکھوں کی بینائی چلی جائے, سفید ہو جائیں تو بڑی پرابلم ہے. سری لنکا سے آنکھیں آتی ہیں, لائنیں لگی ہوئی ہیں. ایک اللہ کا شاگرد ہے حضرت یوسف علیہ السلام, پتا چلا کہ ابا کی بینائی چلی گئی ہے تو کہتے ہیں اپنے بھائی سے, اذهبوا بقمیصی ھذا, یہ میری قمیص لے جاؤ, میرے ابا کے چہرے پہ ڈال دینا, ان کی بینائی واپس آ جائے گی. تو خواتین و حضرات, یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے سیکھا. تو جو اللہ سے سیکھتے ہیں ان کا نالج اپ ڈیٹ ہوتا ہے. اگر اپ ڈیٹ چاہیے ہوتی تو کوئی اور بھی کتاب آتی, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کر کے بتلا دیا کہ دیکھو قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ختم ہوتا ہے من الجنت والناس سین پہ. با اور سین کو ملاؤ تو بس اٹ از انف, قرآن تمہارے لیے کافی ہے. جب تم نے قرآن پڑھ لیا اب تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. اس قرآن مجید کے اندر ہر شے, اور قرآن کی ہر شے پرفیکٹ. جو قرآن نے کہا آج وہ ہو کے رہے گا. ابھی آپ دیکھیے, ابھی رستے میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ گلوبل وارمنگ پر, یہی تمہاری اپ ڈیٹ ہے نا, اب گلوبل وارمنگ پہ سن لو. بولے بھائی کیلگری میں آج میں نے جب دیکھا تو 102 تھا کیلگری میں. یہ کیلگری میں اتنی گرمی کبھی نہیں ہوئی. میں سان فرانسسکو میں تھا پچھلے ہفتے, وہ پروفیسر حسن جہانگیر صاحب کی برسی پہ, بولے یار اتنی گرمی نہیں تھی سان فرانسسکو میں. تو یہ گلوبل وارمنگ کی ریسرچ تو جدید ہے نا. چلو اس جدت پہ اب قرآن سن لو. کہتے ہیں کہ قرآن ضروری نہیں ہے, میں ابھی لاؤں گا تمہیں کہ میں تقریر کہاں تمہیں لے جانا چاہ رہا ہوں. قرآن کی نالج اب گلوبل وارمنگ پہ سن لو. ایک صاحب بولے کہ جدید ریسرچ آئی ہے کہ زمین سمٹ کر, زمین سمٹتی جائے گی. کیوں؟ The ocean level will rise and cover the land. یہ گلوبل وارمنگ کیا ہے کہ برف پگھلے گی, بنگلہ دیش کا بہت سا علاقہ جو ہے وہ پانی کے نیچے آ جائے گا, اور
انڈیا کا ایک علاقہ سارے کا سارا مٹ جائے گا، پاکستان کے کچھ علاقے زیر آب آ جائیں گے، اس لیے کہ پانی کا لیول بڑھ جائے گا۔ یہی گلوبل وارمنگ ہے نا، یعنی زمین سمٹ جائے گی۔